على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين۔ معزز ساز اکرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، السلام علیکم۔ کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ معزز ساز اکرام اور میرے طالب علم ساتھیوں، آج میری تقریر کا موضوع ہے پیغمبر رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک اور مقدس عنوان سے معنون ہے۔ معزز ساز اکرام، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ لامتناہی کمالات رکھتی ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور تقدس بھی لامحدود ہے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت و مدحت بھی لامحدود ہے۔ معزز سامعین حضرات، جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا ایک نہایت انوکھا نرالا عنوان بیان کیا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے پیغمبر ہم نے تجھے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ اے دلبر ہم نے تجھے ایک علاقے کے لیے نہیں، ایک قصبے کے لیے نہیں، ایک دور کے لیے نہیں، ایک قبیلے کے لیے نہیں، ایک شہر کے لیے نہیں، بلکہ دنیا میں جتنے جہاں ہیں ہر جہاں کے لیے، ہر عالم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے۔ عالم ملکوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، عالم جبروت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، عرش معلیٰ کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، فرشتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، عالم انسانیت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، عالم حیوانات کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، عورتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، لڑکیوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، فرشتوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، جوانوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، ضعیفوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت ہے، بلکہ ساری کائنات کے ایک ایک ذرے کے لیے، ایک ایک بستی کے لیے، ایک ایک ہستی کے لیے اے میرے محبوب پیغمبر آپ رحمت ہیں۔ معزز سامعین حضرات، تو پھر مجھے کہنے دیجئے، سورج میں چمک میرے نبی کی رحمت ہے، چاند میں دمک میرے نبی کی رحمت ہے، پھولوں میں مہک میرے نبی کی رحمت ہے، کلیوں میں چٹک میرے نبی کی رحمت ہے، تمام نبیوں کی نبوت میرے نبی کی رحمت ہے، تمام اولیاء کی ولایت میرے نبی کی رحمت ہے، حضرت ابوبکر صدیق کی صداقت میرے نبی کی رحمت ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میرے نبی کی رحمت ہے، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی سخاوت میرے نبی کی رحمت ہے، سعدی کی ذہانت میرے نبی کی رحمت ہے، بخاری کی ذہانت میرے نبی کی رحمت ہے، عطا اللہ شاہ بخاری کی خطابت میرے نبی کی رحمت ہے، مدنی کی سیاست میرے نبی کی رحمت ہے، دنیا میں ہر دکھ کا مداوا میرے نبی کی رحمت ہے، بلکہ ساری کائنات کا وجود میرے نبی کی رحمت ہے، میرا اور آپ کا وجود میرے نبی کی رحمت ہے۔ معزز سامعین حضرات، شاعر نے خوب لکھا ہے خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خدا کی عظمتیں کیا ہیں محمد مصطفیٰ جانے، مقام مصطفیٰ کیا ہے محمد کا خدا جانے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، میں سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوا جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں کہاں نام نامی، وما علینا الا الحمدللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ ولا معصوم بعدہ، اما بعد
فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من أرضى والديه فقد أرضى خالقه او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ فرمان خدا ہے قرآن میں والدین سے حسن سلوک کا، فرمان خدا ہے قرآن میں والدین سے حسن سلوک کا، رب کو محبوب ہے وہ بندہ جو مطیع ہو والدین کا، والدین کی رضا ہے در حقیقت رضا پروردگار کا، والدین کی رضا ہے در حقیقت رضا پروردگار کا، جن پر نظر محبت سے ملتا ہے اجر حج مبرور کا۔ گرامی قدر اساتذہ کرام و صدر جلسہ اور میرے ہم سفر ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ حضرات کے سامنے جس عنوان پر لب کشائی کی جسارت کرنا چاہتا ہوں وہ ہے والدین کی قدر قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ سامعین محترم، دین اسلام میں اولاد پر والدین کے لیے جو کچھ لازم قرار دیا گیا ہے اس کی تعمیل سعادت اور اس سے روگردانی بدبختی کا باعث ہے۔ اس لحاظ سے والدین کے وجود سعود کو ایک بے بدل سرمایہ جان کر ان کی جتنی بھی قدر کی جائے کم ہے، چنانچہ ارشاد باری تعالی ہے اگر ماں باپ یا ان میں سے کوئی ایک تیری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان سے اگر ماں باپ یا ان میں سے کوئی تیری زندگی میں بوڑھے ہو جائیں اور ان سے کبھی ہو نہ بھی مت کرنا اور نہ ان سے جھڑک کر بولنا، ان سے خوب ادب سے بات کرنا، ان کے سامنے شفقت سے انکساری کے ساتھ جھکے رہنا۔ حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے آیت مذکورہ کی تفسیر میں فرمایا ہے کہ اگر والدین بوڑھے ہو جائیں اور تمہیں ان کا پیشاب پخانہ دھونا پڑ جائے تو کبھی اف بھی نہ کرو، جیسا کہ وہ بچپن میں تمہارا پیشاب پخانہ دھوتے رہے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا ہے کہ اگر کلمہ اف سے نیچے بھی کوئی درجہ والدین کو تکلیف دینے کا ہوتا تو اس کو بھی اللہ تعالی حرام قرار دے دیتے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے کہ ایک شخص اپنی والدہ کو کمر پر اٹھائے طواف کرا رہا تھا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک سانس کا بھی حق ادا نہ ہوا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے دوستوں، مجھے کہنے دیجئے، ماں کی آغوش انسان کی پہلی درسگاہ ہے، ماں دکھوں کا مداوا ہے، ماں زندگی کے طریق راہوں میں روشنی کا منارہ ہے، ماں آنکھوں کا نور اور دل کا سرور ہے، ماں کی دعا کامیابی کا راز ہے، ماں دنیا کی عزیز ترین ہستی ہے، ماں کے قدموں تلے جنت ہے، ماں کے بغیر کائنات نامکمل ہے۔ کسی شاعر نے ماں کی شان میں کیا خوب کہا، ذرا سی چوٹ لگے تو وہ آنسو بہا دیتی ہے، ذرا سی چوٹ لگے تو وہ آنسو بہا دیتی ہے، اپنی سکون بری گود میں ہم کو سلا دیتی ہے، کرتے ہیں خطا ہم تو وہ چٹکی میں بلا دیتی ہے، ہوتے ہیں خفا ہم جب تو وہ دنیا کو بلا دیتی ہے۔ مت گستاخی کرنا لوگوں اس ماں کی، کیونکہ جب وہ چھوڑ کر جاتی ہے تو گھر کو ویران بنا دیتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے حقوق کے متعلق ارشاد فرمایا والدین کی رضامندی میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہے، والدین جنت یا جہنم کا ذریعہ ہیں، والدین کو گورنا بھی نافرمانی ہے، والدین کو ستانے والا جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، والدین کی خدمت جہاد ہے، والدین سے حسن سلوک رزق اور عمر بڑھنے کا ذریعہ ہے، والدین کی خدمت جہاد ہے، والدین کو نظر رحمت سے دیکھنے پر مقبول حج کے برابر ثواب ملتا ہے، والدین کی خدمت نفلی حج اور عمرے کے برابر ہے۔ آخر میں اپنی تقریر ختم کرنے سے پہلے سب سے ایک گزارش کروں گا
کہ ہر ماں باپ کے دل میں کوئی نہ کوئی ایک خواہش ہوتی ہے کہ میرا بیٹا بڑا ہو کر کچھ نہ کچھ بنے گا، تو ہم اپنے والدین کے خوابوں کو توڑ دیتے ہیں اور خواہشوں کو پورا نہیں کر سکتے۔ لیکن میرے دوستوں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ والدین جس کام سے روکیں اس سے رک جانا چاہیے، جو کام کرنے کا کہیں وہ کرنا چاہیے، اسی میں ہماری کامیابی ہے اور ترقی ہے۔ اگر ہم والدین کی بات نہ مانیں گے اور والدین کے کہنے کو نہ مانیں گے تو ہم نقصان میں رہیں گے۔ میرے دوستو، اس بات پر ذرا غور کیجئے گا کہ والدین ہمیں کیا کیا نہیں کرتے ہمارے لیے، ہم جو کہتے ہیں وہ کرتے ہیں۔ اگر والدین ہمیں کوئی ایک بات کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یہ ہم سے نہیں ہو سکتا، جو والدین کہتے ہیں وہی کریں، اسی میں ہماری کامیابی ہے۔ اگر ہم والدین کے کہنے سے ہٹ کر کچھ کریں گے تو ہمیں نقصان اور خسارہ رہے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔